ٹھیک ہے نا. آگے بڑھے, اگلی آیت جو ہے سورہ المائدہ کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ہماری دعوت کو مان رہے ہو, ہماری بات کو مان رہے ہو, کون ہے, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب بھی تم جو ہے وہ الصلاۃ کی طرف جو ہے وہ قائم ہوتے ہو, یعنی تم ادھر اپنا رخ کرتے ہو, ڈائریکشن کرتے ہو, صلاۃ قائم کرنے کی طرف بڑھتے ہو, تو دیکھو فاغسلوا, پس کیا غسل کر رہے ہو, غسل کر رہے ہو, اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہو. وجوہکم, جو تمہارے جو وجہ ہیں جو تمہاری ڈائریکشن یا تمہاری سمت, اس کا غسل کر رہے ہو. تمہاری جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر سے ملاوٹ نکال کے اسے پاک کر رہے ہو, اس کو بالکل یک طرفہ کر رہے ہو. جیسے کہا فاقم وجہک للدین حنیفا, پس کیا کرنا ہے, قیم قائم ہونا ہے, کس کے لیے, للدین, دین کے لیے. کیسے, حنیفا, ہر طرف سے کاٹ کر بالکل یکس ہو گئے. فاقم وجہک للدین حنیفا, تو آپ نے جو آپ کا وجہ ہے پہلے اس کا غسل کرنا ہے. وجہ کیا, آپ کی ڈائریکشن, سمت, آپ کا چہرہ. کون سا چہرہ, آپ کی سوچنے کی سمت. سوچوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, فکروں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے, آپ کے اعمال میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. الجھن جسے آپ کہتے ہیں, الجھنوں کا اشارہ, بھائی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا کیا نہیں کرنا. کوئی جو اطمینان کی ضد ہے, ٹھیک ہے نا. اطمینان کسے کہتے ہیں, بالکل پرسکون ہو جانا, ایسے یک طرفہ ہو جانا, الجھنے گتھیاں سلجھ جانا, ٹھیک ہے نا. جب ڈور الجھی ہوئی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا بھائی اس کا سرا کدھر ہے. کبھی نہ بھائی ادھر سرا ہے, ادھر ہے سرا, ادھر ہے سرا, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہر طرف سرا نظر آ رہا. یہ اسے کہتے ہیں الجھاؤ. اور اطمینان, جب ڈور بالکل سیدھی ہو جاتی ہے, پتہ چل بھائی یہ ہے سرا. تو سرا کتنے طرف ہوتا ہے, ایک طرف نہیں ہوتا. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا. یہاں کیا وا اور ایدیکم, جو تمہارے ید ہیں, تمہاری جو کرنے کی صلاحیت ہے اس کا غسل کر رہے ہو. اگر غسل نہیں کرتے تو جان لو, مسئلہ کیوں کہا جا رہا ہے, تم نے الی المرافق, جو تمہاری کرنے کی صلاحیت ہے, الی المرافق, جہاں تک تمہاری عمل کرنے کی صلاحیت ہے, یعنی جیسے کہتے ہیں جہاں تک تمہاری پہنچ ہے. تو کیا ہو رہا ہے, فامسحوا, تم کیا ہو رہا ہے, مس کر رہے ہو. یا تو مس ہوگا یا مسح ہو, یعنی کہ اگر تم غسل کر لیتے ہو, اپنے آپ کو پیوریفائی کرے, تو تم جو بھی عمل کرتے ہو جان لو جو تم عمل کرتے ہو اس کے بہت دورس اثرات ہوتے ہیں. اس کے اثر بہت دور تک تمہارا عمل, جب بھی تم کوئی بھی عمل کرتے ہو, تمہارے ہاتھوں سے, جو تمہارے ہاتھ ہیں کچھ بھی کرتے ہیں, تو یہ بہت دور تک ان کا عمل جو ہے کنیکٹ ہوتا ہوتا آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. الی المرافق, مرافق کسے کہتے ہیں, میم موجودگی کا اظہار ہے. موجود کیا, جو تم نے عمل کیا ہے, جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی کیا ہے, جو تمہارے ید نے کیا ہے. رے, چلنے کو, آگے الف, وہ جتنا بھی آگے جا رہے ہیں, اور فے, پاس, کاف, وہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو کہا تم جو بھی عمل کرتے ہو, جان لو جو بھی عمل کرتے ہو اس کے بہت دور تک اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اس وقت تک کوئی بھی عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم اپنا غسل نہیں کر لیتے, اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر لیتے, اطمینان حاصل نہیں کر لیتے. بغیر اطمینان حاصل کیے اگر کوئی بھی عمل کرو گے تو جان لو اس کائنات کا معاملہ یہ ہے, اس وجود کا معاملہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں, مثال کے طور پر ایک تتلی اگر پنکھ جو ہے وہ ہلاتی ہے, تو ایک تتلی کا جو پنکھ ہلنا ہے اس سے کائنات میں, آسمانی میں طوفان آ سکتا ہے, سونامی آ سکتا ہے, تباہیاں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہو سکتا ہے تم ایک عمل کو سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا عمل ہے, ہو سکتا ہے اس کے کرنے سے کچھ بھی نہ ہو. ہو جائے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ عمل تو بہت چھوٹا ہے, معمولی ہے, لیکن المیزان میں جو آسمان و زمین توازن ہے اس میں وہ عمل انتہائی ہیوی ہو. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل پیوریفائی کر لو. یہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, یعنی کہ جہاں تک بھی تم عمل کر رہے ہو, یعنی غور کرو جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہارے عمل کا کہاں تک اثر ہوتا ہے. تو کیا وہاں تک پیوریفائی ہے, وہاں تک کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی. اگر خرابی ہو رہی ہے تو باز آ جو, پیچھے ہٹ جو, اپنا غسل کرو, اپنی ڈائریکشن سیدھی کرو. سمجھ آ رہے نہیں آ رہے. پھر اس طرح بھی رؤوسکم اور روسی, ٹاپ, اونچائی, ذرا سوچو تمہاری سوچیں کہاں تک جاتی ہیں. تو سر بھائی جہاں تک سوچے جائیں گے وہاں تک پھر تو عمل کرنے کا سوچو گے. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ظاہری طور پر وہ بہت دور تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, بلکہ وہ آگے وقت میں بھی بہت آگے جاتا ہے, اوپر کو جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. پھر آگے وار جلاکم الال کا بھی نہیں. اور پھر یعنی کہ یہ مثال آپ جیسے آپ چلتے ہو تو کہاں تک آپ چل کے جا رہے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں تک بھی تم عمل کر رہے ہو, جہاں تک بھی تم آسمان و زمین کے اوپر اثرات مرتب کر رہے ہو, جہاں تک بھی تم کوئی اعمال کر رہے ہو, جہاں تک جا رہے ہو غسل کر لو. ورنہ جہاں تک تم عمل کرو گے فساد ہی کرو گے, تمہارے عمل کا جہاں تک اثر جائے گا تباہی مچے گی. یہ کہا جا رہا ہے ان آیات میں. آگے بڑھیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا, اور اگر تم امپیوریفائی ہو یعنی پیوریفائی نہیں ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّطَہَّرُوا, تو پس کیا کرنا ہے؟ پس سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. پہلے تمہیں بتایا کہ جان لو اگر تم بغیر غسل کیے, اپنے آپ کو پاک کیے بغیر, طاہر کیے بغیر کوئی بھی عمل کرتے ہو تو وہ عمل جہاں یعنی کہ وہ عمل جس مخلوق کے ساتھ وہ اس کا تعلق جڑتا جائے گا وہ اس پر اثرات مرتب کرے گا. پھر وہاں تک نہیں, آگے فیوچر میں وہ آگے جہاں تک اوپر جائے گا اس کے اثرات اتنے ہی اوپر تک جائیں گے. مثال کے طور پر آپ ایک درخت لگاتے ہیں, اس درخت کا پھل جو بھی کھائے گا اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. ایک بندہ ہے, آپ نے درخت لگایا, اس نے پھل دیا, وہ بندہ پھل کھاتا ہے, پھل کھا کے زندہ رہتا ہے. وہ درخت آپ نہ لگاتے, وہ بھوکا مر جاتا ہے. اب آپ کے درخت لگانے کے بعد اس نے پھل کھایا, زندہ رہا, زندہ رہ کے عمل کرے گا, اس کے اعمال آگے اور مخلوقات کے ساتھ اس طرح تعلق بڑھتا غور کریں کہاں تک جاتا ہے. آسمان و زمین ہر مخلوق دوسرے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لہٰذا جو بھی تم عمل کرتے ہو تو آگے جہاں تک اس کا وہ جڑتا چلا جاتا ہے, تو ویسے ہی اگر تم صحیح پرفیکٹ عمل کرو گے تو اصلاح ہوگی, فائدہ ہوگا ہر مخلوق کا. اگر تم جو ہے وہ خراب عمل کرو گے یعنی کہ تو اس کا نتیجہ کریں گے, اس کا نتیجہ جہاں تک وہ تعلق اس کا قائم ہوگا مرافق, تو یعنی کہ وہ تباہیاں مچائے گا, خرابیاں کرے گا, فساد کرے گا. پھر صرف اتنا ہی نہیں, آگے وقت کی پٹ بہت اوپر تک جاتا ہے, بہت اوپر تک جاتا ہے. یہ تمہارا جو بھی عمل ہوتا ہے بہت اوپر تک جاتا ہے, آگے تک جاتا ہے, فیوچر میں آگے بہت آگے جاتا ہے, اوپر تک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت اوپر تک جاتا ہے وقت میں اوپر تک. اور جہاں تک بھی تم جاتے ہو, جہاں تک تم جا کے پنگے لے رہے ہو, چھیڑ چھاڑ کر, جہاں تک بھی تم اعمال کر رہے ہو اثرات مرتب ہوتے ہیں, جان لو. ٹھیک ہے نا. لہذا اگر تم جنب ہو یعنی تم امپیوریفائی ہو, دیکھیں نا جنب یہاں جنب کی ضد طہر آیا. طہر کسے کہتے ہیں؟ طہر کہتے ہیں پیوریفائی ہونے کو, پیور کو. اور جنب جب طہر کی ضد ہے تو طہارہ کسے کہتے ہیں؟ طہارہ کہتے ہیں پاک کو, صاف کو, پیور کو. تو جنب کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو, جو امپیور ہو. جی, تو یہ اگر تم امپیور ہو تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو طاہر کرنا. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یہ وہی چیزیں ساری آ گئی. اور اس کے آخر میں کیا کہا؟ اس میں بھی یعنی وہی کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ, یعنی کہ کہا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تمہارے جو وجہ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اثر انداز, یعنی یہ تمہارا یعنی کہ اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہو تو تب بھی یہ تمہارے جو یعنی کہ تمہارے جو چہرے ہیں, ڈائریکشن ہیں, تمہارے جو کرنے کی صلاحیت, ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر نہیں کرتے تب بھی یعنی کہ اثر ہوتا ہے, اس سے آسمان و زمین پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے تو ظاہری بات ہے پھر صالح اعمال کرو گے, آسمان و زمین میں اصلاح ہوگی. اور اگر تم امپیور ہو اور جو بھی عمل کرو گے تو پھر آسمان و زمین میں فساد ہوگا, تباہیاں آئیں گی. اب آگے کیا؟ یہ جو تمہیں کہا گیا ہے, کیوں کہا گیا ہے؟ ما یرید, نہیں چاہ رہا اللہ ہے, لیجعل علیکم من حرج, تو تمہارے پر کسی قسم کوئی حرج نہیں کرنا چاہتا. حرج کسے کہتے ہیں؟ کسی کو جناب بلا وجہ کوئی کام کہہ دیا, جس سختی چاہتا ہے یا پریشانی چاہتا ہے یا آپ کو کچھ تکلیف دینا چاہتا ہے, نہیں. حرج کہتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں جناب فضول, یعنی بلا وجہ یہ کام کہہ دیا جس کے کرنے سے ایسی مجھے جناب ایسے جان بوجھ کے مجھے تکلیف دی ہوئی, ایسے جان بوجھ کے میرے اوپر بوجھ ڈالا ہوا نا. ہاں اللہ یہ پتا ہے ہمیں, یہ کام کرنے سے تمہیں سختی کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن یہ سختی بلا وجہ ہم تمہیں نہیں دے رہے. ہمارا مقصد تمہیں سختی دینا نہیں ہے. اگر تمہیں یہ کرنے سے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اذیت کا یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دی جائے, اذیت دی جائے, سختی دی جائے, نہیں. مقصد یہ ہے وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَّهِّرَكُمْ, جو ہے ہماری چاہت یہ ہے کہ تمہیں
تمہیں پاک کیا جائے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں پیوریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک تم پیوریفائی نہیں ہوگے تب تک تم وہ عمل نہیں کرو گے جو عمل کرنے چاہیے، اور جب تم وہ عمل نہیں کرو گے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، ذلت کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ذلت کا شکار ہو، ہم چاہتے ہیں تمہیں دنیا میں عزت ملے، اور عزت کس صورت میں ملے گی؟ اسی صورت میں جب تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے۔ جب تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے یہ ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے یعنی اس لیے ہم ایسا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کرے، اور یہ ہے کہ تم کیا کرو، اس کے اوپر ہم نے شکر کرنا رکھ دیا۔ نعمت کون سی؟ یعنی جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، جب تم یہ کرو گے تو تمہیں ہم دنیا میں عزت دیں گے، تمہیں ہم دنیا میں عزت دیں گے، بلند مقام دیں گے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تم شکر کر پاؤ گے، کیونکہ دنیا میں عزت بلند مقام کیسے ملے گا؟ وہ تو ملے گا تب جب تم ہر شے کا جو تمہیں صلاحیتیں دی گئی ان کا اسی مقصد کی استعمال کرو گے جس مقصد کے لیے دی گئی، اور ان صلاحیتوں کا اب تم اس وقت تک اس مقصد کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یوں شکر کسے شکر کفر کے زیادہ کفر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی آپ کو دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا، یا جو بھی آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ماننے سے انکار کر دینا۔ اور شکر کہتے ہیں جو بھی آپ کو دیا گیا، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ماننا، وہی کرنا، اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ لہٰذا آپ شکر کر ہی تب سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہی چیز جو ہے اگر آپ آگے بڑھیں تو ایک اور پہلو سے بھی جو ہے نا وہ آگے قرآن میں جو ہے واضح کر دی۔ مثال کے طور پر اس قرآن میں جگہ جہاں کہا گیا کہ جو رسول ہیں، ہم رسولوں کو کیا کہا؟ رسولوں کو ہم نے کہا کہ جناب جو طیب رزق ہے اس سے کہو، تم طیب رزق کھاؤ گے، طیب رزق استعمال کرو گے تب ہی تم صالح عمل کر پاؤ گے۔ رسول بھی اس وقت تک صالح عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طیب رزق نہیں کھاتا، طیب رزق استعمال نہیں کرتا۔ طیب کھاؤ گے آپ طیب بنو گے، خبیث کھاؤ گے خبیث بنو گے۔ طیب کیا ہے؟ طیب 100% نیچرل نیچر کا وجود میں لایا ہو، جس میں انسان کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے، اور پھر اس کے استعمال کرنے سے کسی قسم کا کوئی آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور خبیث مین میڈ، انسان کا ملاوٹ شدہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہر طرف دنیا میں خبیث رزق جو ہے وہ اس سے بری پڑی ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھیں، اب آپ کے اوپر جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ کھول کر واضح کی، اور ہم نے کوشش کی زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ گہرائی میں نہ جایا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ بالکل کھول کر حق کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کی موجودگی میں، اب جب حق آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا، اب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ کیا ان آیات میں نمازوں کا، وضو کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ان آیات سے اپنے وضو ثابت کر دے، جو کچھ یہ بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کر دے، احمد عیسیٰ اپنی گردن کٹوا دے گا۔ جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے۔ آج میدان میں یوں آج حق کھول کھول کر واضح کر دیا گا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ آیات آج سے پہلے واضح ہونا ہی نہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں یہ محمد سے پہلے کی چلی آ رہی ہیں، یہ وضو، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محمد سے پہلے کا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت محمد نے کہا تھا یہ الصلاۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد نہیں ماننے تھے، وہ تو بعد میں سرنڈر کیا تھا۔ اسی قرآن میں ہے، ایمان تو یہ لائے نہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیں، ایمان تو لائے نہیں، اسلام لائے نہیں، انہوں نے سرنڈر کیا ہے موت کے خوف سے۔ ٹھیک ہے نا؟ مانے تھے نہیں، وہی کرتے آئے جو نسل چلتا رہا تھا۔ بلکہ اس کے اوپر ایک اور پہلو سے الگ سے بات کریں گے اپنے وقت پر آگے چل کے۔ تو چیزیں چلتے آئے، اور انہوں نے جو ان کو آباء و اجداد سے منتقل ہوا، انہوں نے الٹا اس کو اس قرآن سے منسوب کر قرآن کے اوپر تھوپ دیا۔ حالانکہ یہ آیات آج کا ذکر ہے، آج احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے، یہ ساری آج احمد عیسیٰ کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے؟ بار بار آپ کو کہا کہ جب آپ یہ الکتاب جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، حاصل کریں گے، اسے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کے اوپر ایک ایک بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انکار نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے علاوہ احمد عیسیٰ چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہے، چیلنج کے ساتھ، جس کو بھی یہ یقین ہے کہ بھائی نماز ہی الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، بچپن سے نمازی ہے، جس نے آج زندگی میں آج تک نماز نہیں چھوڑی، میں اسے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ ایک بار غیر جانبدار ہو کے یہ جو الکتاب ہے اس میں الصلاۃ کا چیپٹر پڑھ لے شروع سے لے کر آخر تک، اس کے بعد اگر اس کی نمازیں رہ گئیں، اگر وہ نماز پڑھ گیا، احمد عیسیٰ کی گردن کاٹ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ نمازیں نہیں پڑھ پائے گا، چاہ کر بھی نہیں پڑھ پائے گا، نمازیں چاہ کر بھی نہیں پڑھ پائے گا، کیوں؟ اس کے اوپر نمازوں کا دجلہ عظیم چاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے الکتاب میں، یہ احمد عیسیٰ کی دعوت، یہ احمد عیسیٰ
جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے، جو آپ کے اوپر حق کھول کر واضح کر رہا ہے۔ بہرحال اب اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر حق کھل کر واضح کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہاں سے نمازیں ثابت ہوتی ہیں، وضو ثابت ہوتے ہیں؟ وہ بھائی سیدھی سی بات ہے، دیکھیں آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، آپ کو پاک کرنا ہے، تو پاک کیسے ہوتا ہے بندہ؟ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ محمد نے کہا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے۔ کون؟ مشرک۔ مشرک آپ کنہیں کہتے ہیں؟ کیا مشرک جو ہے وہ نہاتے نہیں ہیں؟ وہ صابن شیمپو استعمال نہیں کرتے؟ وہ اپنے کو رگڑتے نہیں ہیں، کوچتے نہیں ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، آپ نہاؤ، آپ نہانے سے پاک ہو جاتے ہو، مشرک جو ہے وہ نہانے سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر پانی اپنے اوپر انڈیل کر ڈال کر اپنے آپ کو کوچنا، صابن سے رگڑنا یہ پاک ہونا ہے، تو وہ تو پھر مشرک کو بھی پاک ہو جانا چاہیے، کیوں جو میل کچیل جو گندگی آپ کے جسم سے اترتی ہے وہ تو اس کے جسم سے بھی اتر جاتی ہے، پانی سے، صابن سے۔ وہ پاک کیوں نہیں ہوتا؟ وہ نہانے کے باوجود خبیث کیوں رہتا ہے، پلید کیوں رہتا ہے، نجس کیوں رہتا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ خود بھی مشرک ہو؟ اور حقیقت تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہانا، غسل اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے غسل ہوتا ہے۔ پیوریفائی آپ اندر سے ہوتے ہو، باہر سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جسم، آپ کی باڈی کیمیکل فارمولا ہے، کیمسٹری کا فارمولا ہے، اس میں فزکس ہے، اس میں کیمسٹری ہے، اس میں میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو کھاؤ گے وہی بنو گے۔ اگر آپ کا جسم جن عناصر سے بنا وہ عناصر متوازن ہیں تو آپ کا جسم بھی متوازن ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی اس میں خرابی نہیں ہوگی، آپ کی سوچیں، فکریں، سب کچھ پرفیکٹ ہوگا، آپ کے اعمال پرفیکٹ ہوں گے، آپ بلا وجہ غصہ نہیں کریں گے، کوئی لالچ، بغض، حسد نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا رزق جو ہے وہ خبیث ہے تو پھر آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ بن جائیں گے، یعنی کہ آپ کا رزق جن عناصر سے وجود میں ہے وہ غیر متوازن ہے، تو غیر متوازن عناصر سے آپ کے جسم کے اندر جو دو طرح کی انرجی ہے، گرم اور ٹھنڈی، غیر متوازن وجود میں آئے گی، تو وہ جو غیر متوازن انرجی جو آپس میں اختلاط ہوگا تو ان کا جو ری ایکشن ہوگا وہ بھی غیر متوازن ہوگا۔ آپ کی سوچیں غیر متوازن، آپ کی فکریں، سمجھیں، آپ کا سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا، ہاتھوں، یعنی آپ کی باڈی جب غیر متوازن ہو جائے گی تو یہ جو بھی کرے گی، جس کا بھی اظہار کرے گی عمل کی صورت میں، وہ غیر متوازن ہی کرے گی، فساد ہی کرے گی، اصلاح نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟